اللہ تعالیٰ نے سب کا حکم برابر کر دیا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی ہو، وقت کا کتنا بڑا بادشاہ ہو، جب اس خانہ کعبہ میں آئے گا تو اس کے لیے بھی وہی کپڑا ضروری ہے جو عام لوگوں کے لیے ضروری ہے، جو عام لوگوں کے لیے ضروری ہے، اور اپنے اندر یہ احساس پیدا کرے کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں جس لباس میں دفنایا جائے گا، کفنایا جائے گا، وہ یہی لباس ہوگا۔ اور جیسے ہی تلبیہ پڑھ لیتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لبیک، جب اس طرح سے تلبیہ کہہ لیتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے، اپنے میقات سے آگے بڑھتا ہے اور خانہ کعبہ کے پاس جاتا ہے، اور جب اس کا طواف کرتا ہے، جو طواف کرتے ہیں ان سے پوچھیں اس عبادت کا مزہ کیا ہے، اس عبادت میں اللہ نے کتنی روحانیت اور کتنی لذت رکھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ خانہ کعبہ کا جو طواف ہے، یا اس کے اندر حجر اسود کو جو بوسہ دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ملتزم جو بنا ہوا ہے، لوگ اس سے لپٹ جاتے ہیں، اس سے چپٹ جاتے ہیں، رو رو کے دھاڑے مار کر کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام عبادتوں میں فطرت کا لحاظ کیا ہے، نیچر کا لحاظ کیا ہے۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کے پیشانی کو بوسہ دوں، اس کے ہاتھوں کو چوموں، اس کو گلے لگاؤں، اس کا چکر لگاؤں، جتنے بھی دل کے اندر اس سے محبت کے تعلق کے اظہار کا جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے اندر وہ ساری چیزیں رکھ دی ہیں کہ اگر آدمی کسی چاہتا ہے کہ محبت کرتا ہے، اس سے بوسہ لینا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم براہ راست مجھے بوسہ نہیں لے سکتے، اس حجر اسود کو بوسہ لے لو، گویا کہ تم نے مجھے بوسہ لیا۔ اگر تم میرا چکر لگانا چاہتے ہو تو اس خانہ کعبہ کا چکر لگاؤ، ایسا لگے گا کہ تم نے میرا چکر لگایا ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ اپنے محبوب سے لپٹ کر روئے تو ملتزم کے پاس جاؤ، اس سے لپٹ جاؤ، اور جس طریقے سے انسان اپنے محبت کرنے والے سے لپٹ کر کے روتا ہے، اس سے لپٹ کر کے رو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ اور ایک عجیب عاشقانہ حج یہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ حج کا طواف کرنے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں کہ تم صفا اور مروہ کی سعی کرو، وہاں دوڑ لگاؤ۔ اب عجیب حال ہے، دیکھیے یہاں پہ ہر ایک قدم پر صرف اللہ کے حکم کو ماننا ہے، وہ بات دماغ میں آئے یا دل میں آئے یا نہ آئے، بس اللہ کے حکم کو مانتے چلے جانا ہے۔ وہاں ساری چیزیں الٹی نظر آتی ہیں۔ اب صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا ہے، جیسے وہاں پہ گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، وہاں پہ جیسے جائیں گے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہاں سے دوڑو۔ اب جو انسان کبھی دنیا میں دوڑتا نہیں تھا، دوڑنے کی اس کے اندر کوئی عادت نہیں تھی، اب وہ چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، بس اللہ کا حکم تھا کہ گرین لائٹ سے تم کو آگے دوڑ لگانی ہے، تو سارے کے سارے وہاں پہ دوڑ رہے ہوتے ہیں، سب دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ بس یہاں پہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، یہاں پہ اپنے انسان اپنے عقل و حواس کو ختم کر دے، اپنی سوچ کو ختم کر دے، بس اللہ کے حکم پر۔ اللہ کا حکم آیا تو چکر لگایا، اللہ کا حکم آیا تو حجر اسود کو بوسہ دیا۔